علی شراز صاحب، ایک ادارہ قائم ہوا، پنجاب حکومت نے قائم کیا، اور پٹوار خانے کی وہ جو بنیادی سوچ تھی اس سے نکل کے جدید سوچ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کی گئی. اس ادارے کا کام کیا تھا اور ابھی تک کام ہوا کیا ہے؟ یہ پنجاب حکومت نے ایک ادارہ بنایا تھا، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی. صحیح. اس کا کام تھا کہ تمام جتنی بھی زمین کے کاغذات ہیں جو پہلے پٹوار خانے میں جا کے آپ کو فائلوں میں، دستوں میں، اور جو ایسے ڈاکومنٹس ہوتے تھے کہ بڑے بڑے پرانے آدھے کاغذ گل گئے، اس کو سب کو کمپیوٹرائز کیا جائے، پتہ لگے کہ اس کا اصل مالک کون ہے، اور جو اصل مالک ہے اس کے نام سے جو ہے اس کا انتقال چڑھے، اس کی فرد جاری ہو. جب اس کی فرد جاری ہو تو وہ سیل پرچیز اس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی زمین ہے جب تک اس کی فرد نہیں ملتی آپ اس کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے. یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو نکال کے جو آبادیوں کی جو یہ گھر اور جو وراثتی زمینیں ہیں، جو زرعی رقمیں ہیں، یہ ان کے لیے فرد جاری ہوتی تھی. کیونکہ سوسائٹیز جو ہیں وہ تو آپ کو ایک این او سی جاری کر دیتی ہیں، سوسائٹی اپنا لیٹر دے دیتی ہے اور آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. آپ کسی بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں 2 سے 4 دن میں وہ ٹرانسفریبل ہو جاتی ہے. لیکن جو ٹی ایم ایس کے کنٹرول میں ایریاز آتے تھے جن کو آبادیاں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ہمیشہ سے مشکل یہ رہی کہ پہلے وہ پٹواری کہتے چڑھ جاتے تھے، کوئی 10-15 ہزار روپیہ دے کے پہلے فرد جاری کرواتا تھا، پھر ایک لفظ اوپر سے نیچے ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے پیسے، پھر وہ کاغذ مل نہیں رہے، آج وہ دستہ مل نہیں رہا، آج وہ کاغذ مل نہیں رہے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایک بنائیں جو سارے سسٹم کو کمپیوٹرائز کرے، اور کمپیوٹرائز ہونے کے بعد جس بندے کو فرد چاہیے وہ آن لائن بھی نکال سکتا ہو اپنی فرد اور جا کے بھی لے سکتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ نہ وہ یہ ادارہ قائم کب ہوا؟ یہ تقریباً اس ادارے کو آج کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کو، اور 4 سالوں میں انہوں نے تمام جو پورے پنجاب کے خسرے تھے ان کو کمپیوٹرائز کرنے تھے. یہ پورے پنجاب کی بات تو ایک طرح سائڈ پہ رکھتے ہیں، صرف لاہور کی اگر بات کریں، جو لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کے بھی 30 ایسے رقبے ہیں جس کے ابھی کمپیوٹرائز ہونی باقی ہے. 30 موضاجات ایسے ہیں جو ابھی کمپیوٹرائز نہیں ہوئے. وہ پرسوں سے کیا کریں گے وہ لوگ؟ جب 1 جولائی سے یہ سارا گرین سرٹیفکیٹ ہو جائے گا تو ان کو تو گرین سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگوں کو جو ایک تو نئی نسل ہے اس کو موضاجات کا آئیڈیا نہیں کہ خسرہ کیا ہوتا ہے، موضاجات کیا ہوتے ہیں. ہم تو صرف تحصیل، ضلع جو ہے اور ڈویژن جو ہے ہم نے وہ سنے ہوئے ہیں. تو یہ موضاجات اور خسروں کی تقسیم کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اچھا، اس میں نا موضاجات جو ہوتے ہیں وہ پورا ایک علاقہ مینشن ہوتا ہے. جس طرح ٹھوکر نیاز بے ایک موضاجات. ٹھیک ہے. اس موضاجات کے اندر آپ کی پراپرٹی کہاں پہ ہے وہ آپ کا خسرہ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ خسرہ جو ہے یہ آپ کے موضاجات کے عرف عام میں ہم یہ کہہ لیں کہ موضاجات جو ہے وہ آپ کا علاقہ ہے، یعنی گلشن راوی، اور خسرہ جو ہے وہ آپ کا پلاٹ نمبر ہے، جہاں پہ آپ کی جگہ ہے وہ آپ کی نشاندہی خسرے کے مطابق کرتے ہیں کہ اتنا خسرہ آپ کے نام پہ ہے. اب کیونکہ گرین سرٹیفکیٹ کے نام سے ایک نیا سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے جو کہ پہلے فرد نکلتی تھی، اب اس کا نام تبدیل کر کے اس کو گرین سرٹیفکیٹ کی شکل دے دی. گرین سے مراد ڈیجیٹلائز ہو گیا نا، ڈیجیٹلائز ہو تو فرد بھی تو ڈیجیٹلائز ہو گئی تھی نا. جب یہ پیلرا بنا ہے تو یہ ڈیجیٹلائز ہی کرنے کے لیے بنا تھا نا، اور اس میں فرد بھی آپ کو ڈیجیٹلائز ہی مل رہی تھی کہ 1 کلک آپ کریں گے تو آپ کی آنرشپ کی فرد باہر آ جائے گی. ٹھیک ہے. جس کے لیے آپ کو پٹوار خانے چکر لگانے پڑتے تھے. اسی فرد کو گرین سرٹیفکیٹ نہیں کہتے، اس کی شکل چینج کر دی ہے. فرق تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں نے ایک دفعہ رجسٹری لے لی، اپنے نام انتقال کرا لیا، اب اس نے بیچنا تو نہیں ہے. تو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ریونیو بھی نہیں آئے گا. اب ریونیو کو اکٹھا کرنے کے لیے دوبارہ ایک فارمولا بنایا گیا ہے کہ فرد کی شکل کو چینج کریں اور ادھر سے گرین سرٹیفکیٹ جانے. اب ہر بندے کی ضرورت کیا ہے کہ گرین سرٹیفکیٹ ہم نے لینا ہے. بے شک اس نے بیچنا ہے یا نہیں بیچنا، اس نے بنوانا تو ہے نا کہ یار کل کو اگر مجھے بیچنا پڑے تو گرین سرٹیفکیٹ کے بعد تو خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. جس طرح پہلے آپ کو انتقال کرواتے تھے، پھر فرد لیتے تھے، پھر آپ فروخت کرتے تھے. یہ اگر فرد بھی رہتی تو یہی طریقہ کار تھا، لیکن اب فرد نکال دی. اب کتنا ریونیو پورے پنجاب سے اکٹھا ہوگا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. 950 960 970 روپے اس کی قیمت بیسک ابھی رکھی گئی ہے سٹارٹنگ، اور یہ آہستہ آہستہ جس سپیڈ سے بڑھنی ہے یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپ اپنا گرین سرٹیفکیٹ لینے کروڑوں جائیدادیں ہیں، کروڑوں پورے پنجاب میں کروڑوں جائیدادیں، بہت جائیدادیں ہیں لوگوں کے. زرعی رقبے آپ دیکھیں کہ آپ جدھر نظر آپ کی گھومتی ہے وہ سارے گرین سرٹیفکیٹ ہی انہوں نے بنوانے ہیں. بہت ریونیو اکٹھا ہونا ہے، بہت ریونیو.
اگر یہ کمپیوٹرائز فرد بھی رہنے دیتے تو کوئی فرق نہیں تھا نا. چیز تو جب آپ کو سسٹم میں آ گئی کہ یہ مالک ہے تو آپ اس کو آن کریں. آپ اس کو فرد کو گرین سرٹیفکیٹ کا نام دے دیتے کہ جس کو فرد چاہیے. اب وہ فرد کا نام نہیں بولے گا, وہ گرین سرٹیفکیٹ کا نام بولے گا, لیکن اس کے چارجز کوئی نہیں ہے. جو اس کی سرکاری فیس ہے, جب بیچنی ہو تب آپ اس کو نکلوا لیں. اب اس میں 2-3 چیزیں الگ الگ ہیں. پراپرٹیز بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ایک آبادی ہوتی ہے جو ٹی ایم ایس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ بھگوان پورہ چلے جائیں, آپ سنگھ پورہ چلے جائیں, آپ اچھرا چلے جائیں, آپ مزنگ چلے جائیں, یہ آبادیاں ہیں. کچھ ہیں سوسائٹیز. جی. کچھ سوسائٹیز ہیں وہ ایل ڈی اے کی اپنی ذاتی ہیں. اگر لاہور کی ہم بات کریں, گلشن راوی لے لیں, اقبال ٹاؤن لے لیں, جوہر ٹاؤن لے لیں, یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ ایل ڈی ایس کی اپنی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ایل ڈی اے سے اپروو ہوتی ہیں, جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ ایل ڈی اے کی حدود میں نہیں آتی, وہ ایل ڈی اے کے کنٹرول میں نہیں آتی. وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھتے ہیں, وہ ہی اپنا ڈاکومنٹس آپ کو دیتے ہیں کہ یہ زمین آپ کو ہم دے رہے ہیں, الاٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں. اس کے لیے ایل ڈی اے اور دیگر اداروں میں باقاعدہ طور پر پیرلا نے اپنا ایک کاؤنٹر بنا دیا ہے کہ آپ جو ایل ڈی اے کی بھی جگہ ہے جس کو آن کرتے ہوئے ایل ڈی اے نے خود بیچا ہے کہ یہ میں آپ کو آپ کی ملکیت آپ کے نام دے رہا ہوں, اس کے لیے ڈاکومنٹس بھی اس کو دیتے ہیں, اس کا آپ کو این او سی بھی جاری کر کے دیتے ہیں, تو پھر اس کو گرین سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت ہے جب آپ نے اس کو آنرشپ دے دی ہے. لیکن کیونکہ اب ریونیو اکٹھا کرنا ہے, اور ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ایل ڈی اے کی بھی اپنی سوسائٹیوں کی حدود بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کے حساب سے گھر جو ہیں وہ آپ کو پورے پنجاب میں اگر آپ وزٹ کریں گے, لاہور میں تو ایل ڈی اے ہے, فیصل آباد میں ایف ڈی اے ہے, اسی طرح آپ آر ڈی اے ہے, یہ تمام جو ان کے کنٹرول میں سوسائٹیز ہیں ان سے ہی بہت ریونیو اکٹھا ہو جانا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ پہلے فرد کے نام پہ این او سی کے نام سے لوگوں سے پیسے لیے, اب آپ گرین سرٹیفکیٹ کے نام سے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. ابھی بھی لاہور کے اندر 30 موضاء جات کا اگر کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تو پورے پنجاب کی کیا صورتحال ہوگی. 30 نہیں ہے, 30 موضاء جات ایسے ہیں. یہ موضاء جات کوئی ایک پلاٹ نہیں ہے, یہ پورا علاقہ ہے جس کی کمپیوٹرائزیشن ہو. ایک اندازے کے مطابق اس میں خسرے کتنے ہوں گے, یعنی پلاٹس کتنے ہو سکتے ہیں, کتنی جائیدادیں ہو سکتی ہیں اس میں؟ میرے خیال میں تقریباً کوئی 200-250 جو ہے نا علاقے, 200-250 علاقے ایسے ہوں گے جو ابھی تک شفٹ ہی نہیں ہو سکے ڈیجیٹلائزیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس کاغذ پورے نہیں ہوتے. میرے والد صاحب نے لی, اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی, ہم نے دوبارہ کبھی وراثتی اس کو سیٹل ہی نہیں کروایا کیونکہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ اندرون میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ پہ کوئی 60 اچھا چلے جائیں, انارکلی کی بیلٹ میں چلے جائیں, آپ سمنا آباد چلے جائیں, آپ ادھر سے وسن پورہ چلے جائیں, شاد باغ چلے جائیں, یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو ایک دفعہ دادے نے لے لی تو وہ آگے پوتے تک کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ڈاکومنٹس ہم نے سیدھا کرنا ہے. لیکن یہ اس کا نا سسٹم مشکل ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیسے ہونا ہے. ایک فرد جو اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں چلا جاتا ہے, اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اس نے کاغذ ہی سارے پورے کرنے ہیں اور سرکار کے پاس اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں, 2 ریکارڈ ہوتے ہیں, ایک سرکار کے پاس, ایک مالک کے اپنے پاس. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو میچ کرنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ لازمی بات ہے آپ نے بھی ریکارڈ سیو کیا ہوا ہے, مالک کے پاس بھی ایک ریکارڈ ہے, دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. علی صاحب فرض کریں کہ کسی کے پاس کاغذات نہیں تو سرکار کے پاس کاغذات ہیں, یہ عموماً ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس کاغذات نہیں ہوتے, تو سرکار کے پاس کاغذات ہیں تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہی کھو دے, کوئی ایسا چکر لگے اور وہ اس کی ملکیت اس کے پاس ہی نہ رہے؟ اس گرین سرٹیفکیٹ کے چکر میں بہت سارے لوگ اپنی ملکیت کھو بھی جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس گھروں کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں دادے پردادے نے کہاں رکھے تھے, دوبارہ ملے ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ اب میری ویریفیکیشن کر لیں کہ میں واقعی یہاں کا وارث ہوں, تو آپ کو 5 سال لگ جائیں گے کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے, اپنی ڈگریاں کرواتے ہوئے, اپنی سیٹلمنٹ کرواتے ہوئے, یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں کا مالک ہوں اور میں جو یہاں پہ 30-40 سال سے رہ رہا ہوں میں ہی اس کا مالک ہوں. آپ کے ساتھ ہمسائے جتنے ہیں وہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں. سسٹم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس علاقے میں آئیں, آپ کا جو پٹواری ہے وہ وہاں پہ جائے, تحصیلدار وہاں پہ جائے, ویریفیکیشن کرے, ہمسایوں سے پوچھے آگے پیچھے سے کس نام سے بل آتا ہے, کس نام سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, کتنے عرصے سے لے رہے ہیں, ان کے بایو میٹرک کرائیں, سارا سسٹم اپڈیٹ کریں. اٹھ کے کوئی کسی کے پاس نہیں جا سکتا. مجھے ضرورت نہیں ہے تب تک میں پیلرا کے آفس نہیں جاؤں گا, جب تک میں نے انٹل انلیس اس کو سیل نہیں کرنا یا کسی کو
حصے نہیں دینے. حصے نہیں دینے. اب زرعی رقبوں میں زیادہ مسئلہ آتا ہے. زرعی رقبوں میں کیونکہ وارث زیادہ ہوتے ہیں, وراثتی جائیدادیں ہوتی ہیں, لیٹیگیشنز کے اندر معاملات ہوتے ہیں, ان کو بھی گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہونا.